اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 5 آیات کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 6 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ نستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ وَإِنْ أَحَدٌ اور ان اگر احد کوئی ایک من المشرکین من سے المشرکین مشرکوں میں سے استجارک پناہ مانگے کا آپ سے فاجر ہو پس اجر پناہ دے دیجئے ہو اس کو حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ کلام اللہ کا کلام ثم پھر ابلغہ وہ اسے پہنچا دے مأمنہ اس کی امن کی جگہ ذالک یہ بأن اس لیے کہ ہم وہ قوم لا یعلمون قوم ایسے لوگ ہیں لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اگر کوئی مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارک آپ سے پناہ مانگے فأجرہ تو آپ اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے پہنچا دو اس کے امن کی جگہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ علم نہیں رکھتے۔ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام اللہ سننے لگے پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ جن کافروں سے آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے اگر کوئی آپ سے امن طلب کرے تو آپ اس کی خواہش پوری کر دیں، اسے امن دیں یہاں تک کہ وہ قرآن کریم سن لے، آپ کی باتیں سن لے، دین کی تعلیم معلوم کر لے، حجت ربانی پوری ہو جائے، پھر اپنے امن میں ہی اسے اس کے وطن پہنچا دو بے خوفی کے ساتھ یا اپنے امن کی جگہ پہنچ جائے۔ ممکن ہے کہ سوچ سمجھ کر حق کو قبول کر لے، یہ اس لیے ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں، انہیں دینی معلومات پہنچاؤ، اللہ کی دعوت اس کے بندوں کے کانوں تک پہنچا دو۔ مجاہد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ جو تیرے پاس دینی باتیں سننے سمجھنے کے لیے آئے خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو وہ امن میں ہے یہاں تک کہ کلام اللہ سنے پھر اللہ سے جہاں سے آیا ہے وہاں باامن پہنچ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو دین سمجھنے اور اللہ کی طرف سے لائے ہوئے پیغام کو سننے کے لیے آتے انہیں امن دے دیا کرتے تھے۔ حدیبیہ والے سال بھی قریش کے جتنے قاصد آئے یہاں انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ عروہ بن مسعود، مقرظ بن حفص، سہیل بن عمر وغیرہ یکے بعد دیگرے آتے رہے، یہاں آ کر انہیں وہ شان نظر آئی جو کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہ تھی، یہی انہوں نے اپنی قوم سے کہا، پس یہ رویہ بھی بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ مسلمہ کذاب مدعی نبوت کا قاصد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسلمہ کی رسالت کے قائل ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر قاصدوں کا قتل میرے نزدیک ناجائز نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آخر یہ شخص حضرت ابن مسعود کوفی کی امارت کے زمانے میں قتل کر دیا گیا، اسے ابن نواحہ کہا جاتا تھا۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ مسلمہ کا ماننے والا ہے تو آپ نے بلوایا اور فرمایا اب تو قاصد نہیں ہے، اب تیری گردن مارنے سے کوئی امر مانے نہیں، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ الغرض دار الحرب سے جو قاصد آئے یا تاجر آئے یا صلح کا طالب آئے یا آپس میں اصلاح کے ارادے سے آئے یا جزیہ لے کر آئے حاضر ہو، امام یا نائب امام نے اسے امن و امان دے دیا ہو تو جب تک وہ دارالاسلام میں رہے یا اپنے وطن نہ پہنچ جائے اسے قتل کرنا حرام ہے۔
علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو دارالاسلام میں سال بھر تک نہ رہنے دیا جائے، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک وہ یہاں ٹھہر سکتا ہے، پھر 4 ماہ سے زیادہ اور سال بھر کے اندر 2 قول ہیں۔ یہ امام شافعی وغیرہ علماء کے ہیں رحمہم اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔